अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ। वैसे तो पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है और हमें मुल्क को चलाने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। और जब हम एक नज़र दौड़ाते हैं, जब ग्लोबल कंपैरिजन होता है तो उसमें भी पाकिस्तान बहुत नीचे होता है। जैसे कि अभी चंद हफ्तों पहले कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसमें 148 आउट ऑफ 148 है। फिर सैलरी इंडेक्स आया है, वो बहुत लो है। एजुकेशन के मामले में हम पैसे पूरे नहीं कर सकते, हेल्थ के बारे में हम पैसे पूरे नहीं कर सकते। हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड हैं। मगर इसमें एक खुश खबरी की एक लहर आई है, और वो लहर ये है कि पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है वर्ल्ड ग्लोबल गिविंग इंडेक्स की, जिसको ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर गिविंग भी कहा जाता है। और उसमें जब पाकिस्तान देखा जाए तो काफी ऊंचा है उसका नंबर, यानी कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नंबर 17 आता है। इस पे बात करने के लिए हमने जो माहिर हैं फिलैंथ्रोपी की, देने की, हमदर्दाना देने की, उनको आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। शाजिया अमजद साहिबा हैं, जो पिछले 10 साल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी की। और उन्होंने मास्टर्स कर रखा है एजुकेशन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी मास्टर्स कर रखा है, और बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन में काम करने का। उनसे हम पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये ग्लोबल इंडेक्स ऑन गिविंग, इस पे और इस रिपोर्ट पे ज़रा नज़रसानी करें शाजिया, और बताइएगा कि ये इतना हाई नंबर कैसे है। बहुत शुक्रिया महनाज, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन दिस शो विद यू। एंड आई थिंक आपने बड़ा एक फिलैंथ्रोपी इतना कोई की सेक्टर एरिया नहीं समझा जाता, और पाकिस्तान में इसको रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता एज अ सेक्टर। तो आई थिंक लेकिन इस पे बात करने की बहुत जरूरत है। नाउ ग्लोबल गिविंग इंडेक्स जो है ये चैरिटीज एड फाउंडेशन एक इदारा है यूके में, और जो कि एक चैरिटीज एड फाउंडेशन कनाडा भी है, यूएस भी है, ये हर साल एक इंडेक्स निकालते हैं। तो अगर आप पिछले 2 सालों का या 3 साल पुराना इंडेक्स निकाल के देखें तो उसमें पाकिस्तान 131 की पोजीशन पे था। तो हमने उनसे राब्ता किया फ्रॉम द सेंटर, हमने कहा कि देखें पाकिस्तान तो में जो गिविंग है वो हर शख्स बेपनाह जो है वो पैसे देता है, अपना टाइम देता है। हमारे रिलीजियस गिविंग बहुत ज्यादा है, और जो हमने स्टडी की थी उसमें तो 98% पाकिस्तानी, जो 2016 की स्टडी उसमें 98% पाकिस्तानी जो है वो गिविंग करते नजर आते हैं। तो इस दफा हमने उनके साथ एक कोलैबोरेशन भी की और उनको असिस्ट भी किया। डेटा उन्होंने इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज रियली डन रियली वेल in 3 years from 131 position. We are now at 17th position globally. And I still think कि हमें तो पहले 10 में होना चाहिए था, क्योंकि हमारी एवरेज जो इनकम गिविंग है वो 1.64% एवरेज जो है हमारी इनकम की गिविंग आ रही है, विच इज क्वाइट हाई। देखा जाए तो पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास एक पॉवर्टी का लेवल जिस किस्म का है और जिस तरह लोग देते हैं, लेकिन आई थिंक दिस नंबर अगेन हैज पोटेंशियल to rise. So we have come out as a nation of givers, with people with their heart at the right places. So I think this is a moment of celebration. It's a positive news coming out of Pakistan. The perception that we all want, that we are people who are very much in touch with our communities. We want to do good. We want to do welfare. We want to do charity. We want to look after our people. So I think this is what the report says. अच्छा, और ये भी मैं उस रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि जो पूरस नेशंस होते हैं दे हैव अ वेरी बिग हार्ट, और जो रिच नेशंस हैं उनमें गिविंग बहुत कम होती है। और इसके बाद मेरा आपसे ये सवाल होगा कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड्स हैं गिविंग के। ये जो क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और क्यों दिया जाता है। सबसे पहले वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा नंबर है, इसमें हमने 2005 में एक स्टडी की, पाकिस्तानी यूएस डायस्पोरा को देखा वो कितना देते हैं,
क्योंकि गिविंग के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन सबको इकट्ठा करें तो गिविंग बेतहाशा वॉल्यूम में आपको नजर आती है। फिर 2016 में हमने इंडिजिनस फिलैंथ्रोपी यानी कि अपने हाउस होल्ड फिलैंथ्रोपी को देखा कि वहां कितना पाकिस्तानी देते हैं। फिर उसके बाद हमने यूके डायस्पोरा यानी कि हमारे जो गैर मुल्की पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं, वो कितना पैसा देते हैं। सो देखिए कि जो गिविंग है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक वो है जो हम हाउस होल्ड लेवल पे पाकिस्तान में देते हैं, फिर हमारी जो डायस्पोरा बाहर है वो देते हैं, फिर हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा देते हैं, फिर उसके बाद हमारे कॉर्पोरेट्स हैं जो कॉर्पोरेट गिविंग हमारी कहलाती है, यानी कि हमारे जितने मल्टीनेशनल्स हैं या पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो देते हैं। अगर इस सारे नंबर को जमा किया जाए तो मेरा ख्याल में पाकिस्तानी इस वक्त करीब करीब 500 मिलियन की तो से ज्यादा की फिगर है, एक बॉल पार्क नंबर मैं आपको दे रही हूँ, जो कि पाकिस्तानी देते हैं। हमारी अपनी स्टडी जो है उसने 240 बिलियन रुपया बताया था, लेकिन मेरा ख्याल में ये 500 से ज्यादा है, 500 बिलियन से ज्यादा रुपया है जो पाकिस्तानी इस वक्त देते हैं। और इस वक्त हम एक स्टडी कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला और 3-4 महीने में लॉन्च हो जाएगी। हमने ऑलमोस्ट कोई 14,000 हाउस होल्ड का सर्वे किया है, और जो कि आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट पिक्चर देगा कि पाकिस्तानी कहाँ देते हैं, किस तरह देते हैं और कितना देते हैं। ना इसके अंदर ज़कात भी शामिल है, सदकात भी शामिल है, फितराना भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। पाकिस्तानी कहाँ देते हैं ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ये हमारे यहाँ जो बताइए। हमारे यहाँ जो गिविंग का ट्रेंड है वो ज्यादातर लोग अपने करीब यानी कि अपने जो आपके हल्काए हल्काए इख्तियार में जो लोग हैं, यानी कि आपके मुलाजमीन हो गए, आपके आपके साथ आपके जानने वाले हो गए जिनको आप जानते हैं शायद और उनकी नीड है। सो पीपल लाइक टू हेल्प पीपल इन नीड, वहां सबसे ज्यादा देते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे इदारे हैं, आई वुड से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि जो गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दे हैव टेकन रूट, और आई थिंक बहुत अच्छे और बहुत शानदार इदारे हैं और बहुत मुश्किल जगहों पे काम करें फिर पाकिस्तानी वहां देते हैं। और उसके बाद जो आपकी रिलीजियस गिविंग है वो भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और पाकिस्तानी वहां भी देते हैं। हमने जब मोटिवेशंस देखी जिस तरह आपने बात की कि क्यों देते हैं, सो वो सबसे पहली मोटिवेशन जो हमें गिविंग के लिए नजर आती है वो ये कि दे वांट टू हेल्प दोज इन नीड। सेकंड जो मोटिवेशन है वो आपकी रिलीजियस मोटिवेशन है कि अल्लाह के अहकाम है, हमारी ज़कात की एक परसेंटेज फिक्स्ड है, लोग ज़कात देना चाहते हैं, फिर हमारे सदकात हैं, फिर हमारे फितराना है। सो एक्चुअली जब हम रिलीजियस गिविंग कहते हैं महनाज, तो मुझे लगता है कि उस रिलीजियस गिविंग को हम पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते और वो बड़ी इसकी एक somehow or the other बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस आती हैं। तो आई वुड गो ऑन एंड से कि जो रिलीजियस गिविंग है उसको हम बड़े आराम से दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि एक रिलीजियस गिविंग है और एक रिलीजियसली मोटिवेटेड गिविंग है। यानी कि आपने एक तो पैसे दिए, मदरसा को दिए या मस्जिद को दिए या किसी भी और पर्पस के लिए दिए, लेकिन बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान में रिलीजियसली मोटिवेटेड गिविंग करते हैं, यानी कि वो जो अपनी ज़कात देते हैं वो टीसीएफ को दे देंगे। सो वो जाती तो एजुकेशन के पर्पसेस के लिए, कुछ लोग ज़कात देंगे तो शायद अस्पतालों को, इंडस को, शौकत खानम को, इनको दे देंगे। सो ये रिलीजियसली मोटिवेटेड गिविंग जो है तो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ में बहुत ज्यादा इस वक्त क्राउड हो रही है। और हमारी जो स्टडी है वो बताती है कि ऑलमोस्ट 38% of total giving in Pakistan either goes to education or either goes to health. So ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेट करते हैं लोगों को देने के लिए। एंड थर्डली लोग समझते हैं कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू देयर सोसाइटी और टू देयर कम्युनिटी। सो एक नीड हो गई, एक रिलीजन हो गया बहुत बड़ा मोटिवेटर, और फिर जो तीसरा बड़ा मोटिवेटर जो है वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना या कम्युनिटी की नीड्स या जरूरियात को पूरा करना। बहुत ये तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। शाजिया, ये बताइएगा कि पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलेंथ्रोपी इन माय ओपिनियन हैज़ बीन सक्सेसफुली has institutionalized our perception of giving philanthropy and NGOs जो हैं इसको जी आप लोग एक्रेडिट करते हैं और सब ये जरा बताइएगा अपना जो काम का हिस्सा है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलेंथ्रोपी का।
جی مہناز، پاکستان سینٹر فار فیلانتھروپی بڑا ہی ایک یونیک ادارہ ہے. اینڈ آئی تھنک میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں یہاں پہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہوں، بٹ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ شاید اس کی اہمیت کو ہم ریکگنائز کرنے میں بعض بار تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں، یا اس کو پراپرلی ہم شاید اس کی ہم آگے ہی نہیں کر پاتے. دیکھیے جو نان پروفٹ ادارے ہیں یا غیر منافع بخش ادارے جو ہیں، ان کے اندر کریڈیبلٹی ہونا، یعنی کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے ٹھیک جگہ خرچ ہو رہے ہیں، اس کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ وردینس کو اسٹیبلش کرنے میں سب بہت بڑا رول ہے پاکستان سینٹر فار فیلانتھروپی کا. یعنی کہ ہمارا جو یہ ایکریڈیٹیشن ہے یا سرٹیفکیشن ہے، وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ٹول ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ٹول ہے، ٹرانسپیرنسی کا ٹول ہے، شفافیت کا ٹول ہے. بتاتا ہے آپ کو کہ آپ اگر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے اپنے پیسے کسی پاکستان میں ادارے کو بھیجے ہیں اور وہ ہم سے سرٹیفائڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے، ادارہ کام کر رہا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں وہی کام کر رہا ہے، اور جو آپ پیسے دے رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ، آپ کی خیرات کا پیسہ، آپ کے صدقات کا پیسہ جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے شفافیت کے ساتھ اور امپیکٹ کے ساتھ. اس میں امپیکٹ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو آپ نے پیسے دیے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے، اس امپیکٹ کے ساتھ ان پیسوں کو خرچ کر رہا ہے. تو آئی تھنک اس میں ہمارا رول یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، جو ڈونر ہے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس ادارے کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، یہ کریڈیبل ادارہ ہے، آپ اس کو دل کھول کے اپنی عطیات بھی دیں، اور اپنے جو بھی آپ خیرات دینا چاہتے ہیں، ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں، دل کھول کے دیں، کیونکہ آپ کے پیسے ٹھیک جگہ جا رہے ہیں اور ٹھیک لوگوں میں اور ٹھیک سطح پہ جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہیں. شازیہ، آپ کی پاکستان سینٹر آف فیلانتھروپی کی کیا ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیا گورنمنٹ آپ کے کام کو اون کرتی ہے؟ کیا گورنمنٹ آپ کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ کیا گورنمنٹ آپ کے کام کو اپنی پالیسی میں لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتی ہے؟ مہناز، تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کوشچن. آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائز کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب فیٹف کی ریکوائرمنٹس آئیں، سو فیٹف کی جو ریکمنڈیشن 8 ہے وہ غیر منافع بخش اداروں کے لحاظ سے بڑی سخت ہے، اور اس لحاظ سے گورنمنٹ نے بھی اپنی اس فیٹف کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے اپنی بھی کنڈیشنالٹیز اور ریگولیشن آف سیکٹر کو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائز کیا گیا کہ جو کام ہم شفافیت والا کر رہے ہیں یا سرٹیفکیشن والا کر رہے ہیں، وہ بہت ساری ریکوائرمنٹس کو ٹک مارک کر دیتا ہے. سو یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ اب آہستہ آہستہ، جس طرح اب پی سی پی کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ اس وقت ایس سی سی پی کے کچھ لارج سائز ادارے ہیں ان کو بھی یہ لینے کے لیے انہوں نے ریسنٹلی اس کی پابندی لگائی ہے کہ آپ کو یہ لینی پڑے گی. اسی طرح ہی جو ٹیکس کے ادارے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو ایف پی آر ہے، اگر آپ وہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش ہیں، ہم کسی قسم کی پروفیٹیرنگ یا پروفٹ میکنگ نہیں کر رہے، تو یہ سرٹیفکیشن جو ہے یہ پھر ہیلپ کرتی ہے اداروں کو ٹیکس کی مد میں کچھ چھوٹ کے لیے. یعنی کہ حکومت جو ہے وہ حکومتی سطح پہ اچھا کام کرنے میں، چیریٹی کا کام کرنے میں، ویلفیئر کا کام کرنے میں حکومت چاہتی ہے کہ جو ٹیکس ہم پروفٹ میکنگ اداروں سے لیتے ہیں اس کی چھوٹ ہم غیر منافع بخش اداروں کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں کام کر رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ کام کی ضرورت ہے. سو اس طرح مختلف ادارے جو ہے، نیکٹا کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو ہے، کیونکہ اگر ایک پرسکرائبڈ اداروں کی لسٹ ہے، یعنی کہ بلیک لسٹڈ اداروں کی لسٹ ہے کہ ان اداروں کو آپ پیسے نہ دیں یا ان اداروں کے ساتھ کام نہ کریں، تو پھر اچھے ادارے کون سے ہیں؟ تو وہ جو گڈ اداروں کی جو لسٹ ہے اس کے لیے نیکٹا کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. نیکٹا ریکگنائز کرتا ہے پی سی پی سرٹیفائڈ اداروں کو کہ آپ ان اداروں کو آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کام بھی کریں اور ان کو اپنی ڈونیشنز دیں. سو آئی تھنک اس وقت گورنمنٹ کی فل سپورٹ بھی ہے اور گورنمنٹ اس کام کو ریکگنائز بھی کرتی ہے اور اپریشیٹ بھی کرتی ہے. تو آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹیکس ایگزیمپشن کے لیے فار نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، جہاں جی تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جی جی بالکل بالکل. اس میں میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں 2 راؤٹس ہیں. آپ سیدھا ایف بی آر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سیدھا ایف بی آر کے پاس جا کے بھی اپنی
ایویلویشن کروا سکتے ہیں. اور دوسرا راستہ جو ہے وہ پی سی پی کا ہے, یعنی کہ آپ چاہیں تو آپ ایک فی دے کر اپنی ایویلویشن پی سی پی سے کروا لیں, اور وہ ایویلویشن رپورٹ پی سی پی پھر ڈائریکٹلی ایف بی آر کو بھیج دے گا. سو غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے دونوں راستے ہیں. یہ کہنا کہ صرف ہمارا ہی راستہ ہے, یہ غلط ہوگا. حکومت چاہتی ہے کہ آپشنز اینڈ ونڈوز دونوں اوپن ہوں, تاکہ لوگوں کا کام جو ہے وہ بہت اطمینان سے اور بہت سہولت کاری کے ساتھ لوگ اپنا ٹیکس بینیفٹ جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں. شازیہ یہ بتائیے گا، والیوم بتائیے گا جو آپ رجسٹریشن کرتے ہیں یا ایکریڈیٹیشن کرتے ہیں این جی جی او کی، کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کی. اس میں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو نون ادارے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی سے کروا سکتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے بیکاز دیر از اے فی ایسوسیٹیڈ، اور جو ان نون ادارے ہیں جن کے پاس پوری فیس نہیں ہوتی ان کے لیے بڑے ہرڈلز ہوتے ہیں. تو اس مسکنسیپشن کو ذرا کلیریفائی کریے گا، اور والیوم بتائیے گا جو آپ نے ادارے رجسٹر کیے ہیں سالہ سال میں. جی ٹھیک ہے. مہناز، اگر ہم نمبرز کو دیکھیں، پاکستان میں ڈیٹا تو کبھی بھی اتنا کلیئر نہیں ہوتا. کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ڈیٹا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے اچھا کریڈیبل ڈیٹا ہمیں ملے گا. تو ہم جب ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو بہت نمبرز فلوٹ کرتے ہیں کہ باہر پاکستان میں اتنے غیر منافع بخش ادارے ہیں. لیکن ایک بال مارک نمبر جو آج کل سب سے قریب ترین ہے وہ یہ کہ پاکستان میں تقریباً 18 سے 19 ہزار، میں آپ کو ملکی سطح پہ بتا رہی ہوں، یعنی کہ ان آل 4 provinces انکلوڈنگ دی ایریاز اینڈ انکلوڈنگ گلگت بلتستان اینڈ اے جے کے تمام 19 ہزار تقریباً ادارے ہیں. پی سی پی نے آج تک تقریباً کو 5,000 پلس ادارے جو ہیں ان کو سرٹیفائی کیا ہے. اور اس سال میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ ہماری جو تعداد تھی ایک سال میں جو ادارے جنہوں نے ہمیں اپلائی کیا اور ہم نے انہیں سرٹیفائی کیا وہ 700 پلس تھے، اور یہ نمبر دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ اس میں مشکلات کیسے پیش آتی ہیں، تو مہناز میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں سسٹمز بنانے چاہیے. جب آپ کا سسٹم، ہمارا تو پورا سسٹم ہے بنا ہوا ہے، آن لائن ہے، ایوری تھنگ از ڈیجیٹائزڈ، ہم کمپلیٹلی پیپر لیس ہیں. سو ہمارے ہاں لوگ آن لائن جاتے ہیں، اپنا یوزر نیم پاسورڈ بناتے ہیں اور پھر کیو میں آپ اپنی اپلیکیشن کو داخل کر دیتے ہیں. اور جو ہماری فی ہے وہ ادارے کی اپنی فائنینشیل صحت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ جو بہت چھوٹے ادارے ہیں ان سے تو شاید ہم صرف 38,000 روپے 3 سالوں کی جو پروسیس ہے سرٹیفکیشن کا وہ چارج کرتے ہیں. بٹ جیسے جیسے ادارے کی فائنینشیل ہیلتھ یا فائنینشیل انفلوز بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا بھی ان کو دیکھنے کا کام بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن ہماری ایک خواہش ہوتی ہے اور ہم سہولت کاری میں 100% بلیو کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سسٹم میں ادارہ آ جائے تو ہم ناٹ فار پروفٹ ادارے کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں، تاکہ پاکستان میں جو چھوٹے ادارے ہیں وہ میچور ہو کے میڈیم سائزڈ اور بڑے اداروں میں آہستہ آہستہ شامل ہوں اور فلاحی کام کو آگے سے آگے لے کر جائیں. شازیہ ابھی دیکھیں یو ایس ایڈ بند ہو گیا، جو ایڈ گیونگ ادارے تھے وہ آہستہ آہستہ، جو انٹرنیشنل بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ایڈ گیونگ ادارے تھے وہ اپنا کام سمیٹ رہے ہیں. وہ دے جی آر موونگ ٹورڈز ادر ڈائریکشن اور ڈیسائڈنگ ناٹ ٹو انگیج ود کنسلٹنٹس اور این جی اوز اور بگ کنسلٹنگ آرگنائزیشنس. تو contractors, actually the contractors, the international contractors who again engage with the NGOs اور CSOs. تو اس میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اور پھر جو دیکھا جائے کچھ این جی اوز ایسے ہیں جو کافی سائز میں بڑے ہیں پاکستان کے، وہ ٹوٹلی ریلائنٹ ہیں آن دیز بگ فنڈنگس فرام جیسے ادارے ہیں یو ایس ایڈ وغیرہ. تو اس صورت حال میں آپ کا کیا آپ کی کیا ہدایت ہوگی اداروں کو؟ آپ کا کیا سلوشن ہے اس کے حوالے سے؟ مہناز، یہ یقیناً اس نے بہت اس چیز نے کافی اداروں کی جو فنڈنگ لائنز تھی ان کو متاثر کیا ہے. بٹ اس میں ایک گڈ نیوز بھی ہے. وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوکل انڈیجنس فلانتھرپی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بہت فراخ دل ہیں اور بہت کھل کے پیسے دیتے ہیں. اگر آپ کا کام اچھا ہے تو آپ کو کسی قسم کی تنگی نہیں آتی. اور بہت سارے لوگ یہ انڈیجنس فلانتھرپی کو ٹیپ کر رہے ہیں.
بہت بڑے بڑے ادارے بھی کریں اور بہت چھوٹے ادارے بھی کریں. اس میں ایک میں آپ کے فورم سے بات کرتے ہوئے جو ایک سپورٹ حکومت سے ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فنڈ ریزنگ ہے جس کو ہم کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں, ابھی تک حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. یعنی کہ اس کے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے کیمپینز لانچ کر سکیں, اور اس کی اجازت ہی نہیں ہے فی الحال پاکستان میں. سو اگر یہ لوکلی ود ان دا کنٹری کراؤڈ فنڈنگ کی اور فنڈ ریزنگ کی کوئی حکومت کوئی اگر پالیسی بنا لے یا اس کو کوئی اسٹریم لائن کر دے, تو میرا خیال میں چھوٹے اداروں کو چھوٹے لیول پہ پیسے اکٹھے کرنے میں اور ان کو اپنے کام کو آگے بڑھانے میں میرے خیال میں اس سے کافی تقویت مل سکتی ہے. سو یہ ایک ایریا ہے جس کی طرف حکومت کو تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. اچھا شازیہ، میں نے 5 سال گزارے پارلیمنٹ میں، اور جی. پارلیمنٹ میں این جی اوز پہ کانفیڈنس بالکل نہیں ہے. بہت سسپیشن سے این جی او کو دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ این جی او ایجنڈا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اس مسکنسیپشن کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کو دور کیا جائے گا تبھی حکومت کا کچھ تو ہمارے بہت اچھے ادارے ہیں، جیسے ٹی سی ایس ہے، دل ہے، بہت سے ایدی ہے، چھپا ہے، اور بھی بہت ادارے ہیں جن کا نام اگر میں لینا شروع کروں تو بہت لمبی لسٹ ہے. تو کس طریقے سے ہم یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں کس طریقے سے مزید اکاؤنٹیبلٹی، بیکاز دا لیک آف کانفیڈنس اینڈ دا سسپیشن از بیکاز آف لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. تو اس میں دیکھیے مہناز پی سی پی اسی اس پرٹیکولر وجہ کی وجہ سے تو ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم یہ جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں یا ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، شفافیت کی بات کرتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، ان میں ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو سرٹیفکیشن کی رجیم ہے اس کا پرپز یہی ہے کہ یہ تمام فیکٹرز کو کور کرے اور ہمارا جو ناٹ فار پروفٹ سیکٹر ہے اس کے اندر وہ کانفیڈنس بلڈنگ کرے تاکہ لوگ اعتماد کر سکیں ان کے اوپر. نا جہاں تک ہماری اپنی سرٹیفکیشن، آپ سسٹم کی بات کر سکتی ہیں یا اس کے اسٹینڈرڈ کی بات کر سکتی ہیں یا انڈیکیٹرز جس پہ ہم اداروں کو میجر کرتے ہیں، تو آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل یو کہ ہم نے ابھی اس کو انٹرنیشنلی بینچ مارک کیا ہے. سو انٹرنیشنل جو سرٹیفکیشن کے بینچ مارکس ایگزسٹ کرتے ہیں، آئی تھنک ان بینچ مارک میں ہماری جو سرٹیفکیشن ہے وہ بہت اسٹرنجنٹ نظر آتی ہے. اچھا اچھا. بلکہ میری پچھلے دنوں میں سید بابر علی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ شازیہ تم این جی اوز کے لیے پولیس بننا بند کر دو، ہمیں اتنی سختی تم نہ کرو. تو میں نے ہنس کے انہیں کہا کہ سر ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کے اندر ٹرسٹ بلڈ کریں. تو اس حد تک ٹول جو ہے یا جو پروسیس ہے سارا، اس کی انٹیگریٹی کوشش کی ہے کہ اچھی طرح اس کو مینٹین کیا جائے تاکہ ادارے جب اس میں سے ایک دفعہ نکل کے باہر آئیں تو نہ صرف ان کی تمام انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس پوری ہوں بلکہ لوگوں کے درمیان ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی بحال ہو. سو میں اس کی ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جو اپنے 3 سال کی اینول رپورٹس ہیں، آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی ویب سائٹ پہ لگائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں، اپنے اینول رپورٹ چھاپیں، اینول رپورٹ میں اپنی ایکٹیویٹیز بتائیں، ان کو بھی آپ ویب سائٹ پہ. تو جتنے زیادہ ڈسکلوجرز بڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی بڑھتی جائے گی، اتنے زیادہ آپ کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں اس ادارے نے پیسے کہاں خرچ کیے. تو اسی طرح ہی آپ کا اس پہ اعتماد، اعتبار اور اس کے کام کے اوپر آپ کی ایک مضبوطی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. سو شازیہ، آئی تھنک یہ رول پی سی بی بہت خوبصورتی سے پلے کر رہا ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو گیونگ، تو جو ایک راہ دکھائی گئی ہے، ایک فریم ورک بنایا گیا ہے، یا ایک گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دی ہیں اداروں کو کہ آپ نے دینا ہے، جو آپ کے ایک وہ آپ ایکسپلین کر دیجیے گا کہ وہ کیا کس مد میں دینے کا کہا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو لازمی بنانا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی لا یا کوئی اس طرح کے رولز آنے چاہیے گیونگ میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت؟ That's a very interesting question. There are pros and cons to it. So اس کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے میرا خیال ہے، میں اگر انڈیا کی اگزامپل ہم دیکھ لیں جو کہ ہمارا نیبر ہے
اور انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے CSR کو 2% پہ مینڈیٹری کر دیا تھا. سو اچھا اس کو اگر آپ میرے خیال میں 2011 میں کیا تھا. سو 2011 سے لے کر اگر اب تک ہم ان کی پوری ہسٹری ٹریس کریں گیونگ کی, تو شروع میں تو اس میں بڑی اسپائک نظر آئی کیونکہ گورنمنٹ نے مینڈیٹری کر دیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ کارپوریشنز نے اپنے راستے ڈھونڈ لیے کہ اس کو کیسے مینڈیٹری کو کس طرح جو ہے وہ بائی پاس کیا جا سکتا ہے. اینڈ اوور دا ایئرس وہ ان کا جو CSR گیونگ ہے اس میں آپ کو کنٹینیوس ڈکلائن نظر آ رہا ہے. اچھا. اور اس میں جو CSR گیونگ پہ اب بہت سارے چیلنجز نظر آ رہے ہیں کہ حکومت اس کو کیسے چیلنج کرے. سو ہم نے ایک انٹرنلی ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے 20 ملک دنیا کے دیکھے کہ وہاں پہ CSR گیونگ کیسی ہے. تو سوائے انڈیا کے اور ایک شاید اور ملک تھا, 2 ملکوں کے علاوہ کہیں پہ بھی CSR کی کوئی پالیسی نہیں ہے یا مینڈیٹری نہیں کیا گیا. سو اٹس اے والنٹری پروسیس اینڈ اس کو والنٹری ہی رہنے دیا گیا ہے. اور کوشش کی گئی ہے کہ کمپنیز جو ہیں والنٹیرلی ہی اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو نبھائیں. اب ایک اور اس میں چیز شامل ہوئی ہے لیٹلی, وہ یہ ہے کہ اب کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ کمپنیز کو باندھ دیا گیا ہے ود ESG. سو ESG گائیڈ لائنس جو ہیں وہ ESG کیا ہے ذرا ایکسپلین کریں. جی, ESG از انوائرمنٹ سوشل گورننس فریم ورک. Now, اس اچھا میں جب کمپنیز CSR کرتی ہیں یا اپنے پیسے, CSR از بیسکلی جو آپ کی گیونگ ہے, یعنی کہ آپ نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں پروفٹ بفور ٹیکس یا پروفٹ آفٹر ٹیکس آپ نے جو بھی ڈونیشنز کی, سو اس میں ESG گائیڈ لائنز آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں. اس فریم ورک کے تحت آپ کو جو آپ نے پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ CSR کا پیسہ, فار ایگزامپل اگر آپ ایک بڑا کارپوریٹ ہے جو پانی میں کام کرتا ہے یا آپ کی لیدر انڈسٹری ہے, تو آپ پہ انوائرمنٹل گائیڈ لائن ساری لگ جائیں گی کہ آپ نے پانی کا ڈسپوزل کیسے کیا, آپ نے اس میں سے کیمیکلز کو کیسے انشور کیا کہ وہ انوائرمنٹ میں نہ جائیں. سو مور اینڈ مور کمپنیز آر ناؤ, ایون ان پاکستان آپ کو بہت ساری کمپنیز نظر آئیں گی, بڑی بڑی پبلک لسٹڈ کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز, ان لسٹڈ کمپنیز. اینڈ وی ور ٹیکن ابیک کہ بہت سارے پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ ESG گائیڈ لائنس کو فالو بھی کر رہی ہیں اور اپنے CSR کو اس کے ساتھ جوڑ کے environmentally sustainable with good governance, with good transparency اپنی فریم ورک رپورٹنگ کر رہی ہیں. So it is a requirement now at the international level. انسینٹیو کیا ہے شازیہ؟ کچھ کمپنیز کر رہی ہیں, کچھ کمپنیز نہیں کر رہی ہیں. جو کر رہی ہیں ان کو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کو فائدہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ISO 9000 سرٹیفائڈ ہیں یا ISO 2001 سرٹیفائڈ ہیں. سو وین اف یو آر ESG compliant تو آپ کی جو ایکسپورٹ کی جو گائیڈ لائنس ہیں یا وہاں سے جو امپورٹ کی گائیڈ لائنس ہیں وہ ان میں نرمی آ جاتی ہے. آپ ESG compliant کمپنی ہیں, سو آپ کا جو بھی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے ESG گائیڈ لائنس سسٹین نہیں لی ہوئی تو آف کورس اس لحاظ سے پھر ان کی جو ایکسپورٹس ہیں, آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو وہ روک لیتے ہیں یا اس کے اوپر اس کو ایکسٹرا اسٹرنجنٹ فریم ورکس کے تھرو گزارتے ہیں. سو دس شوز دیٹ اے کمپنی از انوائرمنٹلی, socially and with governance wise is sustainable and is meeting all the good requirements of doing business. So gradually the world is now moving from CSR towards ESG. اچھا شازیہ, آپ کا بہت رول رہا ہے آف بلڈنگ دا گیپ. یہ جو غیر ملکی پاکستانی جو ڈائسپرا گیونگ ہے اینڈ اس کی میں آواز اٹھانے کا, اور یہ جو گیونگ انڈیکس ہے اس کو بھی پاکستان کو جو وہ جس کا حقدار تھا, جس پلیٹ فارم مطلب جس ریٹنگ کا حقدار تھا وہ اس پہ دلوانے کا. آئی نو دیٹ یو ہیو پاکستان سینٹر آف فلانتھروپی ہیز ورکڈ اے لاٹ. تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ your 3 big achievements in these 3 to 5 big achievements in these 5 years, from the global point of view and from the national point of view as well. مہناز, آئی تھنک گلوبلی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پاکستان
सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी का जो एक फुटप्रिंट है उसको इन्हांस करना. आई थिंक हम इस वक्त मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स में हैं, which range from the United States right down to the global south in Hong Kong. हम joint research कर रहे हैं, हम बहुत सारी ग्लोबल गिविंग इंडेक्सेस जो हैं उनके पार्टनर हैं ताकि पाकिस्तान से डेटा ठीक जाए, पाकिस्तान की रैंकिंग ठीक नजर आए. I think that I think is a huge achievement. At different forums and at different levels पाकिस्तान रिप्रेजेंट होता है. हम अपना नैरेटिव, हम अपनी स्टोरी, हम पाकिस्तानीज एज अ गिविंग एंड अ जनरस नेशन उसको हम प्रेजेंट करते हैं. एंड आई थिंक इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. at the national level I would say कि सेंटर को स्ट्रीमलाइन करना और इसके सिस्टम्स को बिल्कुल स्मूथ कर देना. जब सर्टिफिकेशन के लिए मुझे कोई कॉल आती है और लोग कहते हैं कि जी इस तरह, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने मुझे कॉल की है इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा. सो सिस्टम्स को मुझे देखने की जरूरत है कि क्यों काम नहीं कर रहा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इसकी जो हमने डिजिटाइजेशन की है पूरी सर्टिफिकेशन की, it's a paperless environment, seamless working, and I think हमारा जो disposal है और जो हमारा integrity of work है हमने उसको बहुत अच्छा maintain किया है. Thirdly, I think पाकिस्तान के अगर हमने इस साल 700 इदारे देखे हैं तो हमने लोगों को ये बताया है कि पाकिस्तान has some top notch not for profit organizations which have their systems, which have their people, which have their integrity in place. So इस system को हमने जो ecosystem है not for profit in philanthropy का उसको हमने strengthen करने की, मजबूत करने की और transparent करने की full जो effort है वो मेरे ख्याल में वो नजर भी आती है और उसको हम मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. So I would say कि ये हमारी फिलहाल 3 सबसे बड़ी जो है वो achievements हैं at the center level. And I really hope that the government gives you a deserving seat on the highest policy level table to be able to articulate and implement all of this. ये बहुत फायदेमंद होगा हुकूमत के लिए. Yeah, absolutely. Absolutely. And I think more and more, Minaz, government has recognized it. I mean, I've been here 10 years and I see how much we are plugged with the government now. कितने इदारे नेक्टा रिलाई कर रहा है, एससीसीपी रिलाई कर रहा है, एफबीआर रिलाई कर रहा है. So we sort of I think sit at a negotiating table for the not-for-profit sector. We are a voice for them. We are a platform for them, saying that yes, please trust them. These are good people doing good work. I also mean that कि पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलेंथ्रोपी का आपका शाजिया का जो काम है, बिकॉज इंडिविजुअल्स डू मैटर, वो जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शोकेस होना चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए और बाहर के ममालिक में पता होना चाहिए. और व्हेन वी गो for our like foreign affairs में और बाकी इदारों में भी इसकी recognition होनी चाहिए और इसको कोट करना चाहिए. So thank you so much, Shazia, a leading expert in giving and philanthropy. Thank you so much for all your good work. And it's remarkable that we have such a strong leader, such a strong woman sitting in this position and doing great work for Pakistan and for the global alliances with Pakistan. Thank you, Shazia. Thank you, Mehnaz, for this opportunity. Pakistan Center for Philanthropy will continue to do the good work and building trust and transparency into the Pakistani not-for-profit, not only for Pakistanis within Pakistan, but also outside Pakistan. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.